وفی روایت مسلم نمام متفق علیہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اسلام کے اندر مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کی درستگی، باہمی محبت و الفت، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہی ہے کہ انسان جس معاشرے میں بھی رہے بڑی محبت کے ساتھ رہے، الفت کے ساتھ رہے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والا بن کر رہے۔ اور اس کے مقابل کے طور پر اگر آپ دیکھیں کہ وہ کام جو انسانوں کے درمیان میں تفرقہ ڈالنے والا ہو، فساد ڈالنے والا ہو، اختلاف پیدا کرنے والا ہو، وہ کتنا برا ہوگا۔ چغل خوری کی حقیقت یہی ہے کہ کسی ایک آدمی کی بات کو فتنہ اور فساد کی غرض سے دوسرے آدمی تک پہنچانا، چاہے وہ حقیقت ہی کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی نے ایک جملہ کہہ دیا، ایک بات کہہ دی اور کسی کے بارے میں کہہ دی، اب سننے والے نے اس کو سنا اور اس کو بعینی ہی یا کچھ مرچ مسالہ لگا کر دوسرے تک پہنچایا، اور مقصد یہ تھا کہ فتنہ اور فساد ہو جائے۔ یہ چغل خوری ہے، اس سے معاشرے کے اندر تباہی پھیلتی ہے، اور بسا اوقات وہ بڑے بڑے نقصان پہنچانے والے کام ان کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اس چغل خوری کے دو جملوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو عورت کو شوہر کے خلاف بھڑکائے یا غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکائے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ خیار و عباد اللہ ہے۔ اور فرمایا کہ محبت کرنے والوں کے درمیان توڑ پیدا کرنے والے، چغل خوری کرنے والے، پاک دامن عفیف لوگوں پر تہمت لگانے والے، یہ بدترین بندے ہیں، شرار و عباد اللہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، اور وہ قبریں دو لوگوں کی تھیں۔ آپ نے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کو عذاب کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا مشکل ہو، یعنی وہ گناہ بھی کوئی اتنا مشکل بچنے والا گناہ نہیں تھا کہ انسان اس سے بچ نہیں سکتا، بلکہ آسانی سے بچ سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان میں جو ایک ہے یہ چغل خوری کرنے والا تھا، یہاں کی بات وہاں لگاتا فتنہ و فساد کی غرض سے، اور دوسرا وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ آج یہ دونوں گناہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ عورتیں عورتوں کی چغل خوری کر رہی، مرد مرد کی چغل خوری کر رہے ہیں۔ حدیث شریف کی روح سے ایسے لوگوں کو جنت میں اولین داخلہ نہیں ملے گا۔ اور دوسرا گناہ پیشاب سے احتیاط کا نہ ہونا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو استنجا کرنے کے بعد قطروں کو بھی خشک کرنا چاہیے، جس کو استبرا کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ تقاضے کے لیے جاتے ہیں اور جلدی سے باہر آ جاتے ہیں، اور وہ صحیح طریقے سے پاکی حاصل نہیں کرتے، اور پھر جب نماز کا وقت ان کو کہا جائے کہ نماز پڑھ لیجیے تو وہ کہتے ہیں ہمارے کپڑے پاک نہیں، اس کو عذر کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ راستے میں سڑکوں کے کنارے پر پیشاب کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، استنجا کیے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نوجوان بچے، یہ مسائل سیکھنے کے ہیں، عمل کرنے کے ہیں۔ ذہنوں کی جو پراگندگی ہے، آج جو انسان کا ذہن گناہوں کے خیالات کی طرف زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس کا ایک بڑا سبب وہ ناپاکی ہے۔ ظاہری ناپاکی نہ ہونے کی وجہ سے انسان کا باطن متاثر ہوتا ہے۔ تو اپنے باطن دل کو بھی پاک رکھنا ہے گناہوں سے، اور اپنے ظاہر کو بھی پاک رکھنا ہے۔ ظاہر کی پاکی میں جیسے تقویٰ ہے ایسے ہی طہارت بھی ہے، اسی طریقے سے سچ بولنا بھی ہے، اور چغل خوری اور جھوٹ سے بچنا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
رحمتک یا ارحم الراحمین۔